ہمارے مولا کائنات حضرت علی جو میں سمجھتا ہوں کہ جرت کی مثال تھے، حیدر کرار تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے صاحبزادے اور حضرت محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر اپنے نانا کے دین کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخ کی بہت بڑی قربانی تھی۔ اور جب میں بھی آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ حق بات پر کھڑے ہونا، اصولوں پہ سمجھوتا نہ کرنا، میں نے امام حسین سے سیکھا۔ اور میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مجلس میں گلاسگو میں گیا، اور وہاں پر نارملی میں بہت زیادہ مصروفیت وہاں بھی ہوتی تھی، تو آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے لیے ضرور اپنی محبت، اپنا پیار دکھانے کے لیے میں امام بارگاہ ضرور جاتا تھا۔ تو وہاں پر ایک ذاکر جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ تقریر فرما کر رہے تھے اور العصر آیت کا ترجمہ فرما رہے تھے۔ اور جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو جو منتظمین تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ نے کسی اور کمٹمنٹ پہ جانا ہے، تو ہم ذاکر صاحب سے کہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، آپ پہلے چند لفظ کہہ کے چلے جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج تک العصر کی تشریح اور جس انداز سے وہ تقریر فرما رہے ہیں، میری آنکھیں کھول دی ہیں، تو میں ان کی تقریر 2 گھنٹے بھی جاری رہے گی تو سن کے پھر جاؤں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں قرآن پاک نازل نہ ہوتا اور صرف یہ العصر نازل ہو جاتی تو انسانیت کی بھلائی کے لیے یہی کافی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے ذہن میں تھا کہ ہم مسلمان جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں معنی کا نہیں پتہ۔ اگر ہمیں معنی کا پتہ ہو جائے تو ہمارے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو جائے۔ تو قرآن کے ترجمے کی بات میرے ذہن میں تھی۔ تو جب میں اس دفعہ گورنر پنجاب بنا تو ظاہر ہے کہ میں یونیورسٹی کا بھی چانسلر تھا، تو میں نے 11 لاہور کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو بلایا۔ میں نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ ہم تمام یونیورسٹی میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے۔ آپ مجھے 4 ہفتوں کے درمیان رپورٹ دیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو نافذ کر سکیں۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اب پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک کی تعلیم جو ہے ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آنے والی جنریشنز کو اپنے دین کے بارے میں سکھانا پڑے گا، ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بتانا پڑے گا، ہمیں حضرت امام حسین کی قربانی کے بارے میں بتانا پڑے گا، تاکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح بتا سکیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات آج یقین سے کہتا ہوں کہ آج مسلم امہ جن چیلنجز کا شکار ہے، جن مشکلات کا شکار ہے، اور جس طریقے سے ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے جب مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکومت تھی، ان کا طوطی بولتا تھا تو وہ محلات میں نہیں رہتے تھے، ان کے بینک بیلنسز بہت بڑے نہیں تھے، ان کی فیکٹریاں نہیں تھیں، لیکن ان کا نام دنیا میں گونجتا تھا، اور مسلمانوں کا نام سن کے کفار جو ہے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ لیکن آج کوٹھیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، لیکن ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور آج بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو اگلی منزل پہ لے کے جانا ہے، مسلمانوں کا دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، تو ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو آباء اجداد ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور میرا اس بات پہ بلیو ہے کہ جو کامیابی ہے انسان کی، اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس عہدہ کتنا بڑا ہے، کسی شخص کے پاس دولت کتنی ہے،
طاقت کتنی ہے۔ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ نے ان لوگوں کا نام زندہ رکھا ہے جنہوں نے قربانی دی ہے، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدے والوں کو کوئی نام نہیں لیتا، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، اسلام کے لیے، دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔